السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ کہانی بہت الگ ہے۔ آپ نے ایسی کہانی کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، اور اس کہانی کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے میری چھپی ہوئی اڑنے والی گاڑی۔ دیکھا نام ہی کتنا اچھا ہے، تو کہانی کتنے مزے کی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کاشف ایک تجسس بھرا بچہ تھا۔ اس کو نئی نئی چیزیں ڈھونڈنے کا، راز سمجھنے کا اور مہم پر جانے کا بہت شوق تھا۔ مینس اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں تجسس بھرا بچہ۔ اچھا کاشف ایک دن دادا ابو کی پرانی کتابوں کی الماری صاف کر رہا تھا کہ ایک بھاری سی کتاب نیچے گری۔ کتاب کے اندر سے ایک چمکتی ہوئی سنہری چابی نکلی، یعنی کہ گولڈن کلر کی ایک چابی نکلی، جس پر لکھا تھا جادو کی چابی، صرف خاص بچوں کے لیے۔ ساتھ میں ایک نقشہ بھی تھا۔ نقشے میں اس کے اپنے گھر کی چھت اس نقشے میں اس کے اپنے گھر کی چھت بنی ہوئی تھی، اور ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا گیا تھا جسے سب ساز و سامان کا کمرہ کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چابی ملی تھی اور اس کے ساتھ جو نقشہ ملا تھا نا، وہ اس کے اپنے گھر کی چھت کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس کا تھا؟ وہاں وہ چھت کے اوپر ایک کمرہ تھا، اس کا تھا۔ کاشف نے کیا کیا، تیزی سے اوپر گیا اور نقشے کے نشان والی جگہ پر زور سے چابی گھمائی۔ اچانک دیوار تھوڑا سا ہلی اور اندر ایک دروازہ کھل گیا، جادو کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ اندر روشنی میں نہائی ہوئی ایک نیلی رنگ کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ مینس جیسے وہ دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا وہاں ایک نیلے رنگ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جو بہت شائننگ والی ہے، جیسے کسی شہزادے کا جادوئی گھوڑا ہو۔ گاڑی یعنی کہ شہزادوں کے پاس نا اڑنے والے گھوڑے ہوتے تھے پہلے، کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا، تو یہ گاڑی اڑنے والی تھی، بالکل ویسی۔ تو گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ایک چھوٹا سا بٹن بھی تھا، جس پر لکھا تھا چابی لگاؤ اور آسمان پر جاؤ۔ کاشف نے چابی لگائی اور گاڑی آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگی، یعنی کہ آسمان کی طرف جانے لگی۔ نیچے گلی، گھر، درخت سب چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے۔ کاشف خوشی خوشی چیخا، میں اڑ رہا ہوں۔ وہ بادلوں کے بیچ سے گزرا، قوس و قزح کے رنگوں کو چھوا اور پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے مذاق کیا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب میں ہے۔ کاشف نے گاڑی کا نام رکھا جادو رائڈرز۔ روز دوپہر کو جب سب سو جاتے، وہ چپکے سے جادو رائڈر میں بیٹھ کر نئے شہروں کی سیر کو نکل جاتا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست علی اور مریم کو بھی سیر کرائی۔ تینوں دوست کبھی صحرا، کبھی سمندر اور کبھی پہاڑوں پر جاتے تھے اور بہت مزے کرتے تھے۔ ایک دن چابی نے آہستہ سے روشنی دینا بند کر دی۔ کاشف گھبرا گیا، لیکن پھر ایک آواز آئی، جادو کی چابی تبھی چمکتی ہے جب نیکی اور دوستوں کا ساتھ ہو۔ مینس یہ کہ جادو کی چابی نے ان کو ایک میسج دیا کہ آپ لوگ نیکی کے کام کریں گے اور دوستوں کے ساتھ رہیں گے، میں تبھی چمکوں گی اور تبھی میں آپ کو سیر پہ لے کے جاؤں گی۔ تو اب کاشف اور اس کے دوست ہر سفر میں کسی کی مدد بھی کرنے لگے۔ کبھی کسی گمشدہ پتنگ کو اس کے گھر پہ واپس لا کے دے دیتے، کبھی کسی چھوٹے بچے کو راستہ دکھا دیتے۔ تو مطلب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے نیکی بھی کرنے لگا۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصلی جو جادو ہوتا ہے، دوستی، نیکی اور رازداری میں چھپا ہوتا ہے۔ مینس اس نے اپنے گھر والوں کو تو نہیں بتایا تھا، لیکن صرف اپنے دوستوں سے شیئر کیا تھا کہ وہ آسمانوں کی سیر کرنے جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تھینک یو۔